السلام علیکم دوستوں، آج ہم موجود ہیں فرید اللہ بھائی کے گھر پہ۔ آج ان سے اصیل کے مختلف موضوعات پہ بات ہوگی اور امید ہے کہ ہماری گفتگو آپ سب کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگی۔ آئیے بات کرتے ہیں فرید اللہ صاحب سے۔ السلام علیکم فرید بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں معاذ بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ فرید بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا شوق کب سے اور کس طرح اسٹارٹ ہوا؟ شوق تو میں نے سن 2010 میں شروع کیا تھا، لیکن بچپن سے گھر میں دیکھتے آ رہے تھے برڈ، تو بس اسے چل پھر وہ میرے آفس میں 2 لڑکے تھے، ہر وقت مرغوں کی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یار تم ایسے کرو، تم دونوں مرغے لڑوا لو، جس کا اچھا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں مان لیں گے بھی اس کا اچھا ہے، دوسرے کو پکا کے کھا جائیں گے۔ تو وہ میرے گھر میں مرغا لڑوانے کے لیے لے آئے۔ اچھا، ان دی مین ٹائم ایک کا مرغا ہار گیا نا، تو دوسرے لڑکے نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو وہ اس کو کہتا ہے یار مرغا تو میرا ہار گیا، لیکن یہ نا تجھے نہیں پتا، میں نا میرے ماموں پیر شاہ عالم شاہ سے لے کر آئے تھے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا یار ان کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، فوت ہوئے ہوئے، تو یہ کہاں سے لے آیا؟ تو یہ میرا چھوٹا بھائی اس کو کہتا ہے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑا، میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ پڑا، یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے یہ امرو ہے۔ میں بڑا پریشان، میں کہا یار یہ نسل تو ہمارے گھر میں نہیں تھی، یہ کہاں سے اس نے پیدا کر لی؟ تو پھر وہاں سے مجھے تجسس ہوا کہ چلو یار اگر یہ اتنی مشہور بریڈ ہے تو اس کو ہم اپنے گھر میں لے کر آتے۔ پھر میں نے چچا سے فون کیا، پھر وہاں سے شوق شروع ہوا ہمارا۔ اچھا فرید بھائی، یہ بتائیں کہ اس شوق کی سب سے پازیٹیو چیز کیا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس میں بندہ کیئرنگ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے اگر جانور سے پیار ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے پراپر طریقے سے، اور جب جو بندہ جانوروں سے پیار کرتا ہے تو لازمی بات ہے انسانوں سے بھی پیار کرے۔ ٹائم کی پابندی سے اگر آپ نے ان کو کھانا دینا ہے، ذمہ داری پیدا کرتا ہے آپ میں، اور کیا کہتے ہیں ان کی دیکھ بھال، دیکھ ریکھ، ان کی بیماری، اور یہی چیز بندے میں انسانوں کی طرف بھی ہونی چاہیے کہ جانور سے اگر آپ پیار کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ انسانوں سے بھی پیار کریں۔ میرا تو یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو سب سے زیادہ یہ ہے کہ بندہ کیئرنگ ہوتا ہے، لوننگ ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک اصیل کی کتنی نسلیں رکھی ہیں اور آپ کی سب سے پسندیدہ نسل کون سی ہے اصیل میں؟ جب یہ شوق شروع کیا تو پھر تو ساری نسلیں رکھی، پھر تو میاں والی سے میں جا کے شاہ جی وغیرہ سے ساری نسلیں لے کر آیا۔ اور جہاں تک میری پسند کا سوال ہے تو مجھے فرید کوٹیہ پسند ہے، ٹیب میں یہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ تو ہمارا کیا کہتے ہیں خاندان کا شوق ہے، لیکن آئی مائی سیلف فرید کوٹیہ مجھے بہت پسند ہے۔ کیا بات ہے ان کو، ماشاءاللہ۔ اگر کبھی اتفاق ہوا رکھنے کا یا شوق ہوا تو پھر میں وہ رکھوں گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا فرید بھائی، یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ فرید صاحب کا کیا تعلق ہے پیر صاحب کی فیملی سے، تو آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کا کیا تعلق ہے؟ جی یہ تو اوبیس ہے کہ پیر صاحب کے بھائی پیر قطب عالم شاہ وہ میری سکی پھپھو کے سسر تھے، اور ان کے جو ان سے پوتے ہیں پیر محبوب کے جو ان سے بیٹے ہیں ڈاکٹر شہزاد، وہ میرے بہنوئی بھی ہیں، میرے فرسٹ کزن بھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ان کی طرف رشتے ہوئے، ان کے ہماری طرف ہوئے، اور یہ پیچھے سے فیملی ہمارے آپس میں بہت زیادہ کلوز رشتے داری ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین بلڈ ریلیشن، اس قسم کی رشتہ داری ہے کہ ایک تو کیا کہتے ہیں کہ جدھر رشتے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر رشتہ داری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد تو یہ ہے کہ یہی رشتہ دار ہے، بھلے وہ دور کا ہے یا نزدیک کا۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہ ہے کہ فیس بک پہ آپ نے ایک گروپ بنایا ہے جس کا نام ہے اصیل کلب آف میاں والی، تو کچھ بتائیں گے کہ آپ نے یہ گروپ کیوں بنایا اور اس گروپ سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟
اصیل کلب آف میاں والی جب میں نے بنایا تھا تو میرے ذہن میں پیر صاحب کا نام تھا کہ اس بندے نے مرغوں کی خاطر اپنی زندگی گزاری اس کے اوپر، اور ماسٹر آف اصیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور یہ میں نے ان سے متاثر ہو کے بنایا تھا۔ اور دوسرا کہ میاں والی کی بریڈ لوگوں میں متعارف کروائیں، کیونکہ آج کل ہر بندہ کیا کہتے ہیں جو بھی رنگ برنگا چھوٹا سا مرغا اٹھا لے گا اور کہے گا یہ میاں والی بریڈ کا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چھوٹا مرغا میاں والی کا نہیں ہے اور ہر بریڈ میاں والی کی نہیں ہے۔ اور مقصد میرا یہ تھا کہ لوگوں کو شعور دیا جائے کہ میاں والی کی بریڈ اور جو آپ نے بنائی ہوئی ہے میاں والی کی بریڈ، اس میں کیا فرق ہے۔ پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگ، اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، پوری ورڈ سے اپریشیشن آتی ہے ہمیں۔ فرید بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ جو مرغے اوور ایج ہو جاتے ہیں، مطلب ایک مخصوص ایج کراس کر جاتے ہیں، تو وہ بریڈ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور وہ بریڈنگ نہیں لے پاتے، اسے لوگ نا نہیں کروا پاتے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، اگر تو اس کو صرف بریڈنگ کا مسئلہ ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہربل نسخے ہیں، وہ آپ ان کو دیں تو الحمدللہ وہ بریڈ کریں گے۔ اگر اوور ایج سے مراد آپ کی 10 سال 11 سال 12 سال یا اس سے زیادہ کا مرغا ہے تو کیوں نہیں بھائی بریڈ کرے گا، آپ لے آؤ، میں بریڈ کروا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ سمپل ایک کچلا دیتے ہیں اور کچلے کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں نا، اس کا زہر مار لیتے ہیں نا، اس کے بیج نکال کے، اس کو ہماری زبان میں مدبر کہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس کو ایک مخصوص اس کی ایک خوراک ہوتی ہے، وہ 5 دن آپ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مرغا بریڈ کرے گا۔ اچھا، یہ بھی بتائیں کہ اگر مرغی جو ہے انڈے بند کر گئی ہو یا چربی آ گئی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس پریشانی مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی مرغی انڈے نہیں دے رہی۔ اچھی نسلیں جو ہیں وہ اسٹیک پہ ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ مرغیاں جو انڈے دینا بند کر دیتی ہیں۔ تو آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جہاں تک مرغیاں انڈے دینا بند کرتی ہیں، اس کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک چربی اور دوسرا کراس نہ کرنے دینا۔ جب مرغی کراس نہیں کرنے دے رہی اور چربی اس کو نہیں ہے تو سمپل اس کی ٹیل کے اوپر ایک چھوٹی سی پن ہوتی ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو وہ پس سے بھری ہوئی ہوگی۔ نارملی ہوتا بھی یہی ہے کہ جب وہ اس کے اوپر آتا ہے، کیا کہتے ہیں، مرغا اس کو کراس کرنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کراس نہیں کرنے دیتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی پن کے ارد گرد سے نا وہ ٹیل کے اوپر جو سی چھوٹی سی وہ پن سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو میں تو پن ہی کہتا ہوں، کیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کیل کو اچھی طرح دبائیں گے آپ تو اس میں سے ساری پس نکل جائے گی اور وہ اچھی خاصی اس کے اندر پس ہوگی۔ اس کو ہلدی تیل سمپل لگا کے آپ اس کو کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں تو وہ کراس کرنے دے گی۔ اگر اس کو چربی آئی ہوئی ہے تو یہ آج کے ہمارے یہاں پہ چاول ہوتے ہیں، یہ اس کی چھڑ ملتی ہے، کیا اس کو کہیں گے ہم، منجی کی چھڑ ملتی ہے، اس کو 4-5 دن ڈالیں، اس کو بھوکا رکھیں، اس کا ویٹ کم کریں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بریڈ کر، اسے اس کی چربی ختم ہوگی اور وہ بریڈ کرنا شروع ہو جائے گی۔ سمپل ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا فرید بھائی، یہ بتائیں کہ نئے نکلے ہوئے چوزے جو ہوتے ہیں ان کو کیا خوراک دینی چاہیے اور ان کی کیئر کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ہر بندے کا طریقہ کار اپنا ہے، لیکن جو سا میرے ایکسپیرینس کی بات ہے کہ سمپل پہلے دن آپ کا چوزا نکلا اس کو 24 گھنٹے آپ بھوکا رکھیں، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے بھوکا رکھنے کے بعد سمپل ایک گڑ صاف سا لے کے اس کا پانی اس کو پلائیں، تاکہ وہ بعد میں جو ان کی پیسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے کرتے ہیں، وہ چپکتی ہیں، زیادہ تر مرغے کے بچے مرتے ہیں، وہ انڈے کی یولک ان کے بیچ میں رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان کو گڑ کا پانی پلا دیں گے، ان کی وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گڑتی دینا نا، وہ آپ ان کو گڑتی دیں گے، ان کا پیٹ صاف ہوگا۔ اس کے بعد کیا کریں آپ کے صرف 10 دن آپ ان کو گرمیوں میں مکئی کھلائیں، مکئی کھلانے کے بعد 10 دن جب آپ ان کو مکئی کھلائیں گے ان کا ہاضمہ نارمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر آپ ان کو جو مرضی ڈالیں، انشاءاللہ چوزا کبھی نہیں مرے گا آپ کا۔ اور 10 دن کے اندر اندر اس کی آئی ڈراپنگ لازمی کریں۔ وہ نارملی لوگ یہاں پہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ آئی ڈراپنگ نہیں کرتے اس کی۔ 10ویں دن کے اندر زیادہ بیسٹ یہ ہے
کہ آپ 7ویں سے 10ویں دن کے اندر اندر ان کی آئی ڈراپنگ کریں. اور اگر آپ نے اس سے پہلے کر دی تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ان کی سب ٹانگیں اکڑ جائیں گی. چوزا آپ کا اکڑ جائے گا کیونکہ ہوتا بچہ ہے, اپنی اسٹرینتھ میں نہیں آیا ہوا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں. 7 سے 10 دن کے اندر اندر اس کی آئی ڈراپنگ کریں. سمپل سا یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ استعمال کریں, چوزا نہیں مرے گا آپ کا انشاءاللہ تعالی. اچھا فرید بھائی یہ بتائیے کہ جو برڈس کریز کر رہے ہوں تو ان کو ایسی کون سی خوراک دینی چاہیے جس سے ان کے پر خوبصورت اور مضبوط آئیں؟ آج کل تو بازار میں آپ کو وائٹامنس بہت زیادہ مل رہے ہیں, رنگ برنگی دوائیاں ملتی ہیں, لیکن ہم میاں والی سے بلونگ کرتے ہیں, اپنے گھریلو نسخے استعمال کرتے ہیں. سمپل باجرہ اور سرسوں کے بیج. نارملی یہ ہوگا کہ باجرہ آپ اسے دیں گے اور سرسوں کے بیج دیں گے. سرسوں کے بیج دینے سے یہ ہوگا کہ اس کے پروں میں شائن آئے گی اور کریز اس کی مضبوط ہوگی, لڑائی میں وہ پر اس کے ٹوٹیں گے نہیں. مرغا کیا کرتا ہے یا مرغی کیا کرتی ہے کہ وہ باجرہ تو کھا لے گی, سرسوں کے بیج چھوڑ دے گی. وہ پھر آپ نے ان کو اس کو کھلانے ہیں, چٹکی چٹکی بھر کے اس کے منہ میں دے دیں یا آٹے کی گولی بنا کے اس کے منہ میں دے دیں تاکہ سرسوں اس کے پیٹ میں جائے. سرسوں کی جو سی آئل جو سا اس کا ہوتا ہے اس کی تھکنس سے اس کے پروں میں شائن آئے گی. یہ سمپل تھا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں فرید بھائی کہ بعض لوگ فرض کریں کہ اگر کسی کے پاس امروہہ ہے لیکن مکمل پیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا تو مرغا ہے یا مرغی ہے, تو وہ کون سی نسل ہے جس کے ساتھ اس کو کراس کرایا جائے تاکہ بہتر رزلٹ آئے جو کہ ہر طرح سے اچھا ہو؟ بہتر رزلٹ کس سینس میں, بریڈنگ کی سینس میں آپ لینا چاہتے ہیں یا فائٹنگ کی سینس میں لینا چاہتے ہیں؟ دونوں سینس میں آپ بتا دیں. نہیں, وہ پھر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا نا. اگر آپ کے پاس صرف مرغا ہے اور آپ کے پاس مرغی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے تو پھر تو جس مرضی مرغی کے ساتھ آپ اس کو چھوڑ دیں, کلر اس کا امروہے والا ہی آئے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو فائٹنگ کی سینس میں لے کر آنا ہے تو پھر اس کے لیے مشکی آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا کلر اس کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن وہ فائٹنگ کے حساب سے دی بیسٹ رہے گا. اور اگر آپ امروہے کو کیا کہتے ہیں لڑائی کے لیے بنانا چاہتے ہیں, اسپیسیفک لڑائی کے لیے بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی چینجز تو کرنی پڑے گی بیچ میں, ویسے تو نہیں بنے گا وہ. اچھا وہ کون سی چینجز ہیں؟ اگر آپ نے مرغا لڑوانا ہے اور مرغے امروہے کا سب سے دی بیسٹ کراس میاں والی کی دیسی اصیل نسل ہے, دیسی اصیل جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کو مزہ دے گی. اچھا پاکستان کے کس شوقین کی نسلیں جو ہیں اصیل میں وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ موجودہ یا جو گزر چکے؟ موجودہ اور گزر چکے, جو دونوں کی. گزر چکے ہیں جو اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پیر شاہ عالم شاہ کے علاوہ تو میں کسی کو مانتا نہیں. جو گزر چکے ہیں ٹھیک ہے, انہی کی بریڈ کو لے کے ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن پاکستان کے جو ان سے موجودہ ہیں جیسے سردار خالد سعید موکل ہو گئے, ساجد خان ہو گئے, استاد صفدر ہو گئے ہمارے, اور جیلم کے پاپا لطیف ہو گئے, اور اس کے بعد آپ چلے جائیں پشاور میں انعام خان ہو گئے, اور یہ کافی اچھا کام ہے ان کا ماشاءاللہ. ان کے پاس نسلیں بھی بہت اچھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ان کے برکت ڈالے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اور اگر ہماری بریڈ کی طرف جاتے ہیں تو بس وہ تو پھر اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں, آگے پیچھے نہیں ہوتے. اچھا آپ نے کسی استاد کی شاگردی اختیار کی کبھی؟ ایسا کوئی استاد تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہیں, یہاں پہ تو ہر بندہ ہی استاد ہے. لیکن اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لیتا ہوں, اس میں مجھے کبھی ہرڈل نہیں ہوئی, کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی, یا جس کو آپ شرمندگی کہہ لیں. لیکن نارملی میں زبیر بھائی کو, ریان بھائی کو تنگ کرتا رہتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ میاں والی کے علاوہ ایسی کون سی نسل ہے جو آپ رکھنا پسند کریں گے؟ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ مجھے فرید کوٹیے پسند ہے. ہاں ڈریم برڈ ہے ماشاءاللہ, میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. ٹیپ میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی ریسنٹلی ہم اس میں تجربہ کر رہے ہیں, تھائی میں, وہ بھی شاہ رخ بھائی نے بھجوایا تھا,
ابھی دیکھیں اس کا فرید کوٹیوں کے ساتھ کیا رزلٹ آتا ہے. ابھی تو بریڈنگ شروع ہے, باقی ابھی رزلٹ آتے آتے 2 سال لگیں گے. اچھا, اب جو کوشچن ہے وہ بڑا مزیدار ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ذرا امروہوں کی فلسفی آپ سمجھائیں کہ ہر کوئی امروہہ امروہہ کرتا رہتا ہے, تو یہ امروہہ کیا ہے اور یہ پاکستان میں آیا کیسے؟ امروہے میں ایسا کوئی اتنی بڑی فلسفی تو نہیں ہے. یہ بریڈ ہی ایسی ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈریم برڈ ہے. ہر بندہ اس کو رکھنا چاہتا ہے, ہر بندہ اس کو رکھنا چاہتا ہے. اور یہ اس کا سارا کریڈٹ پیر شاہ عالم شاہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس بریڈ پہ محنت کی اور اس بریڈ کو مزید پالش کیا, کہ جو آج تک ان کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگ ان کے مرغوں کو یاد رکھتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. دوسری بات آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ پاکستان میں کیسے آئی یہ نسل؟ پاکستان میں یہ پیر صاحب کی فیملی ہی لے کر آئی تھی پاکستان میں, کیونکہ یہ لوگ 1857 میں ادھر میاں والی سائڈ پہ آ گئے تھے. تو یہ ان کے بزرگوں کو شوق تھا, یہ برڈز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. ہاں, پاکستان میں اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان ایک ہی تھا, برزخی پاک و ہند کہلاتا. تو لیکن اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ اس کے بعد برڈز تو تھے ان کے پاس, لیکن اس کو پالش کیا پیر شاہ عالم شاہ نے. ہاں, اس برڈ کو مزید پالش کیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ایک برڈ ہونا چاہیے, اس کا کریڈٹ شاہ جی کو جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آج کی تاریخ میں بھی کیا پیور امروہہ موجود ہے؟ کیا وہ پیورٹی موجود ہے جو پیر صاحب کے زمانے میں تھی؟ تھوڑا سا فرق پڑا ہے, لیکن پیورٹی ایز اٹ از ہے. اب آپ پوچھیں گے فرق کیسے پڑا ہے؟ فرق ان بریڈنگ سے اس میں آیا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ میں نے بہت محنت کیا. اب ان بریڈنگ سے نکل کے پھر ہم لائن بریڈنگ میں آ گئے. اس کے نقصانات بھی کافی ہوئے تھے ان بریڈنگ کے, لیکن اس کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی حد تک ہم نے اس کو کور کر لیا ہوا ہے. جی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امروہہ جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ان بریڈ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی امروہہ لڑ نہیں سکتے آج کے دور میں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں امروہہ لڑ نہیں سکتا اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس امروہہ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر امروہہ ہی ہے جو سا ان کے پاس ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ لڑ نہیں سکتا ہے ان بریڈنگ کی وجہ سے. تو پھر وہ امروہہ تو نہ ہوا. کہ اگر امروہہ بھی ہم اس کو کہیں اور ہم اس کو کہیں کہ جی یہ لڑ نہیں سکتا, ان بریڈنگ سے کمزور ہو گیا, اس کو پھر آپ اپنے مرغے کو امروہہ نہیں کہہ سکتے, اس کو ایک اچھا برڈ کہہ سکتے ہیں. ہر چیز چلتی رہتی ہے. اچھا, امروہہ کی لڑائی کس طرح کی ہے؟ امروہہ فاسٹ فائٹر ہے. جب شاہ جی کے دور میں لڑتا تھا اس وقت پیورٹی بھی عروج پہ تھی. ان کی جیسے وہ سنبھالتے تھے ہم تو ویسا نہیں سنبھال سکتے, لیکن فاسٹ فائٹر ہے. اس کی سپر ہٹنگ ماشاءاللہ الٹیمیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ہے. برداشت اس کی انتہا کی ہے, لیکن جانور ہے, اس کو کیل لگ گیا تو یہ بھی مر جائے گا. یہ کوئی طرح اسٹیل کا تو بنا نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ امروہہ کی حقیقت میں کتنے کلرز ہیں؟ کیونکہ آج کل اگر دیکھیں ہم تو ہر کوئی کالے نیلے پیلے مرغوں کو امروہہ کے نام سے نام دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اصل کلر کیا ہے امروہہ کا؟ امروہے کا کلر ڈیٹ کلر جس کو ہم ہمارے میاں والی کی زبان میں کمیت کہتے ہیں, آپ کی شہری زبان میں اس کو ڈیٹ کلر, کھجوریا کلر جس کو کہتے ہیں. اور امروہے کی یہی نسل ہے. اگر کوئی کہے کہ جی میرے پاس کالا امروہہ ہے تو بھائی وہ تیرا ہے, پیر شاہ عالم شاہ والا نہیں ہے. کیونکہ ہم اگر پیورٹی کے سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم شاہ جی کو فالو کرتے ہیں. کیوں کہ یہ بریڈ ان کے گھر سے نکلی, پائنیئر وہ ہیں, انٹروڈیوس وہ کی ہے, ان کے ہی نام سے یہ مشہور ہے اور ابھی تک ان کے نام کی ہی گنی جاتی ہے. تو جب ہم کسی کا پیلا امروہہ دیکھیں گے تو بھائی وہ تو نے اپنے پیلے مرغے کا نام امروہہ رکھا ہوا, وہ امروہہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کو کہے کہ جی یہ میرا کالا ہے, یہ میرا جاوا ہے, یہ میرا امروہہ ہے, تو وہ امروہے سے محبت ہی ہو سکتی ہے, امروہہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بتائیں کہ دور حاضر میں کیا امروہہ صرف پیر صاحب کی فیملی کے ہی پاس ہے یا دیگر لوگوں کے پاس بھی ہے؟ نہیں, ماشاءاللہ پیر صاحب کی فیملی کے علاوہ
بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیور ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے نام بھی آپ کے ساتھ بتاؤں. سب سے پہلے ملک مقید بھائی, کافی زیادہ محنت کی اس بندے نے, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیر صاحب کے بعد کوئی سنبھال رہا ہے یا پیر صاحب کی فیملی کے علاوہ کوئی سنبھال رہا ہے امروہوں کو تو ملک مقید بھائی. یہ سارے اس ایک ہی لیول کے بندے ہیں. ریحان بھائی, زبیر بھائی, عبد المالک, سردار ذوالفقار شاہ, بندیال فیملی, بندیال عباس بندیال کی فیملی, انکل عباس بندیال کی فیملی, ادھر سے احمد بچر ہو گیا. یہ لوگ کافی محنت کیا ہے اور ان لوگوں نے اس بریڈ کو سنبھالا بھی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ہمارے پاس امروہ ہے تو اس کو اپنی پیڈیگری پھر شو بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ کالے پیلے نیلے امروہے آتے ہیں تو اس کو ہم امروہہ تو نہیں کہیں گے نا. جب ہم امروہے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں شو کرنا پڑے گا کہ یہ پیر صاحب کی فیملی سے اس برڈ کا کیا تعلق ہے. اگر تو تعلق ہے تو پھر تو ہے, ورنہ بھائی تیرے لیے امروہہ ہوگا, ہمارے لیے نہیں ہے, بھلے وہ امروہے سے اچھا ہی کیوں نہ ہو. یہ بتائیں کہ اگر امروہہ بلڈ جو ہے کسی بھی اور نسل میں ہم ڈالیں, ان کو انفیوز کریں, تو اس مرغے کی یا اس کے رزلٹ کی لڑائی کی صلاحیتوں پہ کتنا فرق پڑے گا؟ لڑائی کی صلاحیتوں پہ تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈال کس میں رہے ہیں. آپ ڈال کس میں رہے ہیں, آپ اس کا پیئر کس کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ جی آپ نے امروہے کو مزید موڈیفائی کرنا ہے, مزید بہتر کرنا ہے. پہلے تو آپ کو یہ دیکھیں, اب ایک عام کیا کہتے ہیں مرغی کے ساتھ اس کو کراس کروا کے ہم کہیں کہ جی رزلٹ دے, تو مرغی کی جو سی بریڈ جس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اس نے بھی تو اپنے خون کا اثر دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اپنی نوعیت کا آپ کا پہلا انٹرویو ہے, تو اس انٹرویو کے بارے میں کچھ اپنی فیلنگز یا خیالات شیئر کرنا پسند کریں گے؟ حماد بھائی, فیلنگز تو میری کوئی ایسا کوئی اتنی خاص نہیں ہے, لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کیونکہ میں نے جب فیس بک پہ آیا تو اس وقت آپ کا نام ماشاءاللہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی عزت دی ہے. شاہ رخ ہو گیا, ریحان جیلوں والا ہو گیا, ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے میں کہتا تھا یار یہ شوقین بندے ہیں. یہ حقیقت بات ہے, یہ نہیں کہ آپ منہ پہ بیٹھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ میاں کبھی ایسا ٹائم ہوگا کہ میں ان بندوں سے ملوں گا, لیکن اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی کہ آپ کراچی سے لاہور میرے پاس آئے ہیں اور میرا انٹرویو یہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تو میرے لیے خوشی کی اور کیا بات ہوگی. یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے جی. فیلنگز تو ایسا کوئی اتنی خاص نہیں ہے. انٹرویو تو میں روز ہی فیس بک پہ بیٹھ کے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. جی اچھا دوستوں, یہ آج کی ہماری ملاقات تھی فرید اللہ بھائی کے ساتھ. پھر انشاءاللہ کسی اور شوقین کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.